فرض نماز کے بعد مسنون اذکار، فرض نماز کے بعد کون سا ذکر سنت ہے؟ محسن نواز میلسی سے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں مختلف اذکار ثابت ہیں۔ 3 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ بھی ثابت ہے۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور آخری مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 کا عدد اس طرح سے پورا کریں، یہ بھی ہے۔ آیت الکرسی بھی ہے، اللہم انت السلام والی دعا بھی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ دعا بھی ہے۔ تو یہ اسی طرح 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر، یہ بھی ہے۔ تو اب علماء کیا اس میں اختلاف ہوا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں فرض نماز کے بعد یہ سارے وظائف پڑھے جائیں اور سنتیں اس کے بعد پڑھی جائیں، لیکن احناف کا جو موقف ہے اس بارے میں، بر صغیر کے علماء کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ 2 طرح کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں۔ بعض حدیثوں میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور پھر آپ کھڑے ہو جاتے تھے، سنتیں پڑھتے تھے پھر آپ گھر جا کے۔ تو اور بعض حدیثوں میں ہے کہ فرض کے بعد یہ کرتے تھے، تو اس لیے تطبیق کی یہ صورت ہمارے نزدیک بہتر ہے کہ جن حدیث میں آتا ہے کہ فرض کے بعد یہ معمولات تھے، تو اس میں فرض سے مراد ہے کہ فرض اپنی تکمیل کے بعد، یعنی سنتوں کے ذریعے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی فرض نماز اپنے لوازمات کے ساتھ جب مکمل ہو جائے تو، اور یہ احتراز ہے اشراق اور دیگر نوافل سے، کہ نوافل کے بعد نہیں بلکہ فرائض کے بعد، تو فرائض کے فوراً بعد مراد نہیں ہے، بلکہ جو فرائض کے جو لوازمات ہیں جو سنت موقدہ اس کے بعد، تاکہ وہ احادیث جس میں آتا ہے کہ نبی فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے، وہ احادیث اور وہ احادیث جس میں آتا ہے فرض نماز کے بعد یہ وظائف پڑھنے چاہیے، دونوں میں تطبیق ہو جائے۔ تو یہ ہماری رائے ہے۔ عرب میں ایسا نہیں، عرب کہتے ہیں فرض کے فوراً بعد ہو، وہ سنتوں میں تاخیر کرتے ہیں۔ ہماری نظر میں سنتوں میں تاخیر کرنا افضل نہیں ہے دیگر احادیث کی وجہ سے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو ہم اسی کی کو ترجیح قرار دیتے ہیں، راجح قرار دیتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد آپ مختصر دعا پڑھ لیں اللہم انت السلام والی، تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے جس میں آتا ہے نبی اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے، اور پھر سنتوں کے بعد آپ یہ تمام وظائف پڑھ لیں، یا کبھی کوئی وظیفہ پڑھ لیں کبھی کوئی پڑھ لیں۔ 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر وہ تو ہمیشہ پڑھنی چاہیے، اور پھر آیت الکرسی کی بھی بڑی ترغیب ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، سارے پڑھ لیں، نہیں تو کسی ایک کا معمول بنا لیں، سب طرح سے جائز ہے۔ کرنا ہے پرخشے اڑائے کہ نہیں اڑائے۔ تمہیں کسی مسئلے کی تحقیق کرنی ہے، کسی خاص مسئلے کی، تو تم اس مسئلے کو دیکھو۔ یار مفتی طارق مسعود نے اس مسئلے طلاق کے مسئلے کی تحقیق کرنی ہے، یا اور کوئی مسئلہ، یار اس پہ میں سرچ کر رہا ہوں، مجھے ضرورت ہے، یا یہ کاروبار حلال ہے یا نہیں ہے، میں ڈراپ شپنگ کرتا ہوں، اب ڈراپ شپنگ ہے حلال، چلو مفتی طارق مسعود ڈراپ شپنگ لکھ کے سرچ کرو۔ یہ آپ کی پلاننگ ہوگی، اس میں آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ یوٹیوبر اٹریکٹ کرنے کے لیے تھم نیل پہ عنوان لگائے گا، مفتی طارق مسعود دوبارہ جہلم۔ کل ایسا ہی ہوا، میرے سامنے آتا ہے، میں نہیں دیکھتا کہ یار میں، حالانکہ میں دیکھ سکتا ہوں نا کہ کیا کہا ہے بھائی اس نے۔ کل ایک میرے سامنے سے ویڈیو گزری، اس پہ لکھا مفتی طارق مسعود دوبارہ جہلم پہنچ گئے۔ میں کراچی میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں، میرا بھی دل چاہ رہا تھا نا میں کلک کروں، کیا خیال ہے یار میرے بارے میں جھوٹ کیوں بولا، کیا بولا، لیکن میں نہیں کیا کلک۔ میں نے کہا وہ بے وقوف ہے، ہم تھوڑی بے وقوف ہیں بھائی، ہمیں پتہ ہے جھوٹ ہے، جھوٹ آگے ہو سکتا ہے اندر جو مضمون ہو وہ یہ ہو کہ جانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں گئے، ہو سکتا ہے یہ لکھا ہوا ہو، اس نے یہ لکھا ہوا ہو، لیکن سچ لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے، میں کیا کروں گا؟ میرا تو ٹائم ویسٹ ہوگا نا، میں کام کی چیز دیکھوں نا۔ لیکن میں نے جس ویوز دیکھے پبلک کا رجحان دیکھنے کے لیے کہ پتہ نہیں کتنے ویوز آئے ہوئے تھے اس پہ، اور جا کے لے کے کمنٹس میں گالیاں دی ہوں گی لوگوں نے کہ بھائی کیا کر رہا ہے، جھوٹ کیوں بول رہا ہے۔ لیکن آپ کی جب اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی تو آپ دوسروں کی پلاننگ کا حصہ بن جاتے۔ اب یوٹیوبر کی پلاننگ تھی ویورز کے ذریعے پیسے کمانے، اس کو پتا ہے ایسا عنوان لگائیں گے تو دھڑا دھڑ ویوز آئیں گے، آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ آپ نے جب دیکھا پہنچے تو ہیں نہیں، ٹھیک ہے نا، ایسی جھوٹ بولا ہوا اس نے، اس کے پیسے بن رہے ہیں اور آپ کا ٹائم ویسٹ، اور آپ ڈپریشن میں، پھر زبان گندی کر کے گالیاں کمنٹس میں الگ۔ تو ان تمام چیزوں کا آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ کی پہلے سے کوئی پلاننگ تھی نہیں کہ کیا چیز دیکھنے کی ہے اور کیا چیز دیکھنے کی نہیں، آپ کی تھی نہیں، بس آپ نے جا کے۔ تو اصول یاد رکھو، آپ کی اپنا لائف سٹائل نہیں ہوگا تو آپ ہمیشہ دوسرے کے لائف کا حصہ بن جاؤ، اس کی ترقی کا حصہ بن جاؤ گے، کیونکہ دیکھو شیطان ہر وقت پلاننگ میں لگا ہوا ہے۔
یا تو ہوتا نا شیطان بھی پلاننگ نہ کر رہا ہوتا, ہم بھی پلاننگ نہ کرتے, تو نہ ہمیں کوئی نقصان ہوتا نہ شیطان کو کوئی فائدہ ہوتا, نہ ہمیں فائدہ ہوتا نہ نقصان ہوتا. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم اگر پلاننگ نہیں کرتے تو ہماری پلاننگ کون کر دیتا ہے؟ شیطان. وہ اس نے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے, فارغ ترین آدمی ہے, تو اس کو بھی اس کام میں لگاؤ. جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا محنتی ہوتے ہیں, سارا دن کام کاج میں مشغول رہتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں, ہے یا نہیں؟ گھروں میں جو دو طرح کی خواتین ہوتی ہیں, ایک پھوڑ, نہ کام نہ کاج, کچن گندا پڑا ہوا ہے, واش روم پیمپر بچے کے اتارے یوں پھینک دیے. آپ دیکھنا ان خواتین کی طبیعت میں چڑچڑاپن بہت ہوتا ہے, جھنجھلانا. ذرا سے کوئی نصیحت کرو آگے سے جھنجھلا کے جواب ملے. ہر وقت ایسا لگتا ہے وہ توے پہ بیٹھی ہوئی ہے, خود بھی ٹینشن اور دوسرے کو بھی ٹینشن. لیکن آپ نے دیکھا گھروں میں جو خواتین بہت محنتی ہوتی ہیں, بچوں کی کیئر, شوہر کی مرضی کا خیال, گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہر وقت, وہ خوش ہوتی ہیں. مردوں میں بھی ایسا ہی ہے. جتنے لڑکے آپ کے پوستی ہیں گھر کے اندر پڑے ہوئے کچھ نہیں کر رہے, ایسا لگے گا جیسے وہ توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. باپ کوئی نصیحت کرتا ہے ایک دم کیا ہو جاتے ہیں, وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے خود بھی نوٹ کی ہے نا یہ بات. وجہ کیا ہے کہ جو آدمی کام کاج کی ٹینشن نہیں لیتا نا, تو اللہ اس کو اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں. جو محنت کے کام نہیں کرتا اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں اس کو, ہر وقت ٹینشن ہے, وہ چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. اور جو محنتی ہوتے ہیں صبح اٹھے ٹھک 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 اپنے کام نمٹائے. میں اپنا بتا دوں, جس دن میں کوئی ٹاسک پوری کرتا ہوں کہ مجھے خیال ہوتا ہے آج میں نے یہ کام نمٹانا ہے, تو وہ نمٹا دیتا ہوں. خدا کی قسم ایسا سکون ملتا ہے نا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ آپ بھی کر کے دیکھ لو. آپ ایک اسکیجول بناؤ کہ آج دن میں میں نے یہ سارے کام کرنے ہیں اور مغرب تک میں ان کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا. دیکھو آپ کام کرنے کے بعد جب فراغت ہوگی آپ کو ایسا سکون ملے گا کہ آپ کو سکون کے لیے کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں رہے گی. تو آج کل ڈپریشن اور اسٹریس کی جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیکاری. بس ہر آدمی چاہتا ہے میں لائف کو انجوائے کروں, یوں کر کے بیٹھا رہوں, انجوائے کروں, پھر ٹک ٹاک دیکھتا رہے گا اور گھماتا رہے گا, دیکھ یہ والا دیکھ لیا, یہ والا دیکھ لیا, ایسے ہوتے لاشعوری طور پر وہ آپ کے دماغ کو اندر سے ڈیمیج کر رہا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اس میں سیاسی خبریں آ رہی ہیں, کوئی دوسرے کو گالی, وہ اس کو گالی, وہ فلانا ایسا, وہ ڈمکانا ایسا, کارٹون بنا کے سیاسی لیڈروں کے مذاق. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کو کیا کر رہی ہے, ہلکا ہلکا ڈیمیج. تو یہ بہت اہم بات ہے. تو اپنے جو لائف اسٹائل کو چینج کریں, ان میں اس کی معمولات کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ نماز سے. سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے؟ تو نماز انسان کے نا کا شیڈول بنا دیتی ہے. ہم نے جتنے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے ٹائمنگ کیسے فکس کرتے ہیں. کافر کیسے کرتے ہیں, 8 بجے یہ کرنا ہے, 9 بجے یہ, 10 بجے یہ, شام 4 بجے یہ. نمازی کیا کرتا ہے, فجر کے بعد کی یہ روٹین, فجر سے پہلے کی یہ روٹین, ظہر کے بعد کی, بولو نا یار, یہ روٹین, عصر کے بعد کی یہ روٹین, عصر سے پہلے کی یہ روٹین, مغرب کے بعد کی